کے عظیم رہنما، مفکر، صحافی، شاعر، ادیب و بے باک مقرر مولانا ابوالکلام کا آج یوم پیدائش ہے۔ 2008 سے ہر سال 11 نومبر کو قوم یوم تعلیم کے طور پر مناتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ 1992 میں مولانا کو ان کی خدمات کے لیے بھارت رتن سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم خطیب، زبردست صحافی، مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم قومی رہنما تھے۔ ملک کی جد و جہد آزادی میں بہت اہم رول ادا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد 1888 کو دنیا کے مقدس ترین مقام مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ عربی آپ کی مادری زبان تھی۔ 1895 میں وہ کلکتہ پہنچے، یہاں ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ انہوں نے 13-14 برس کی عمر میں فقہ، حدیث، منطق اور ادبیات پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ 1902 تک آپ کی ابتدائی تعلیم کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ مولانا نے سب سے پہلے رسالہ ماہنامہ نیرنگ عالم 1899 میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 1909 میں لسان الصدق ماہنامہ رسالہ کا پہلا شمارہ کلکتہ سے شائع ہوا۔ مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفت روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال مسلمانوں کی ملی غیرت، ایمانی حرارت اور مذہبی حمیت کا بڑا محاذ بن گیا۔ الہلال میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے۔ سماجی و تہذیبی مسائل پر اظہار خیال ہوتا۔ حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا، جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کیے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کی طویل جدوجہد میں جو شعلہ بیان مقرر پیدا ہوئے، ان میں مولانا کا نام سر فہرست ہے۔ مولانا ایک بے باک مقرر تھے۔ جب وہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے تو ان کا ایک خاص پروقار اور پرجلال انداز ظاہر ہوتا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ گاندھی جی کے فلسفے عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہے۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاست داں نہیں بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ غبار خاطر، تذکرہ، ترجمان القرآن ان کی اہم تصانیف ہیں۔ مولانا آزاد آخری دم تک ملک کی اعلیٰ اور فنی تعلیم کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ وہیں جدید ہندوستان کی تعمیر میں مولانا نے اہم حصہ ادا کیا۔ عالم اسلام خصوصاً ہندوستان کی یہ روشن ترین شمع 22 فروری 1958 کو گل ہو گئی اور دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعہ کے درمیان انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ دہلی میں مولانا ابوالکلام آزاد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ایصال ثواب کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شاہنواز حسین سمیت کئی اہم شخصیات نے مولانا آزاد کی قبر پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ دہلی کے پریڈ گراؤنڈ میں جامع مسجد اور لال قلعے کے درمیان مولانا ابوالکلام آزاد کی قبر ہے۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کا آج یوم پیدائش۔ اس موقع پر بی جے پی لیڈر شاہنواز حسین نے مولانا کو یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کو کسی مذہب یا سیاسی جماعت سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، وہ پورے ملک کے لیڈر تھے۔ شاہنواز حسین نے کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ آداب۔ سے شاہنواز حسین آج مولانا آزاد کے یوم ولادت پر جامع مسجد تک پہنچے اور بڑا سوال اٹھایا کہ مولانا آزاد کانگریس کے نیتا نہیں تھے۔ شاہنواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑا سوال کانگریس نے اٹھایا، کانگریس تو آئی نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد دیش کے نیتا تھے، وہ بھارت رتن تھے، ان کو کسی پارٹی میں قید کیا نہیں جا سکتا۔ ہر ہندوستانی کا مولانا آزاد پر اتنا ہی حق ہے جیسے مہاتما گاندھی جی اور سردار پٹیل پر ہے۔ اور مولانا آزاد کانگریس آئی کبھی نہیں جوائن کی انہوں نے، وہ کانگریس الگ کانگریس تھی جو مہاتما گاندھی کی کانگریس تھی۔ یہ کانگریس ہے ایک پریوار کی کانگریس ہے۔ وہ راجیو گاندھی جی کے سمادھی پہ جاتے ہیں کانگریس کے نیتا،
वो कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, वो कांग्रेस के नेता नेहरू जी की समाधि पे जाते हैं, लेकिन मौलाना आज़ाद के मज़ार पर हाजिरी देने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वो उन्हें अपना नहीं मानते। पूरा मुल्क उन्हें अपना मानता। और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद आज मौलाना आज़ाद के संदेश हैं, जिस तरह उन्होंने बहुत गालियां सुनकर भी मुल्क को इकट्ठा रखा और हिंदुस्तान को एकजुट किया, आज हिंदुस्तान पूरी तरह एकजुट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और मौलाना आज़ाद की कही हुई बातों का आज ज़्यादा महत्व है। तो ये एक बड़ा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अब मौलाना आज़ाद की बारी है? क्या भारतीय जनता पार्टी मौलाना आज़ाद पर अब कब्जा जमाने वाली है? कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक